السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ اہل علم نے اس کی بہت سی وجوہات بیان کی ہے۔ نمبر 1، مسح کے معنی چھونے کے ہے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ آپ جس بھی مصیبت زدہ کو چھوتے تھے وہ اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو جاتا تھا۔ نمبر 2، مسح کے ایک معنی سیاحت کے ہے۔ آپ نے دعوت اللہ کا کام کرتے ہوئے زمین میں سیاحت کی، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ نمبر 3، ان کے پاؤں پورے زمین پر لگتے تھے، تلووں میں خلا نہیں تھا، اس لیے مسیح کہا گیا۔ دوستو، علامات قیامت کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر لازماً آئے گا، کیونکہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ سچے پیغمبر ہے جنہیں یہود کی آخری تنبیہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہود نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کی تکذیب کی، انہیں ستایا، گستاخی کی، بہت سو کو شہید بھی کیا۔ 2 مرتبہ جلا وطنی کی سزا، ہیکل سلیمانی کی بربادی اور یروشلم کی تباہی کے باوجود وہ مان کر نہ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل میں سے آخری نبی ان کے پاس بھیجا کہ اس کی پیروی کرے۔ یہ ان کے دین کی تجدید کریں گے، یہود کی تحریفات کو ختم کر کے اصل دین کو اس کی اصل شکل میں ظاہر کریں گے، اور یہود کے لیے سچے پیغمبر ہونے کی متعدد علامات کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کنواری مقدس مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ ماں کی گود میں ہی باتیں کرنے لگے تھے، بچپن سے ہی بہت نیک صالح تھے۔ آپ کی منموہنی شخصیت اور پاکیزہ کردار سب کو گرویدہ کر لیتا تھا، سوائے یہود کے۔ ان کی بدبختی نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ ان کے احبار یعنی علماء سو اور رہبان یعنی جعلی پیر نے اپنی روایتی دنیا پرست اور دین بیزاری، سنگ دل اور ہٹ درمی دکھاتے ہوئے جناب مسیح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ ان کی مقدس و مطہر ماں پر بہتان عظیم لگایا، ان کو طرح طرح سے ستایا، ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا، اپنی تمام تر علم و فضل آپ کی دعوت کی مخالفت کرنے اور آپ کی شخصیت کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے پر خرچ کیا، حتیٰ کہ حاکمان وقت کو آپ کے خلاف ورغلا کر جھوٹے الزامات کے تحت آپ کے قتل کا حکم جاری کروا دیا۔ بالآخر جب ان کی نفس پرستی اور شیطانیت آخری حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے جناب مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ایک معجزہ ظاہر فرمایا، جو انسانی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے۔ آپ کو بحفاظت زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھایا گیا اور وہ آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ اس کے بعد ایک آخری اور عظیم معجزہ پھر ظاہر ہوگا کہ بدی کا محور اور سراپا شر دجال اکبر، جو اپنی مصنوعی اور فرضی خدائی کا مظاہرہ کر کے پورے روئے زمین پر انسانی بغاوت کا سب سے عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے کائنات کی تسخیر کا ناپاک ارادہ لے کر دندنا رہا ہوگا، اس کو قتل کرنے اور زمین سے تمام دجالی قوتوں، یہود اور ان کے ہم نوا کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ایک بار پھر غیر معمولی واقعے کا ظہور ہوگا۔ آپ کو آسمان سے زمین پر بھیجا جائے گا اور ایسی غیر معمولی قوتیں عطا کی جائیں گی جو رحمانی ہوں گی، اور دجال کی شیطانی قوتوں سے سامنا ہوتے ہی ان کو پگھلا کر خاک کر چھوڑیں گی۔ یہ روئے ارض پر دجل و فریب کے علمبرداروں کا آخری دن ہوگا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ کو منسوخ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں دجال کو ہلاک فرمائیں گے اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ اس کا انکار کفر ہے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ معتزلہ کی طرح عقل پرست تھے، یا مرزا قادیانی کی طرح نفس پرست کہ خود کو مسیح قرار دلوانا چاہتے تھے۔ دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں قادیانی جیسے بہت آپ کو ملیں گے جو یہ کہہ کر آپ کا ایمان چھین سکتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور دجال امریکہ ہے۔ امریکہ کوئی شخص نہیں،
اور ان کی یہ دعوت بہت ہی زوروں پر شروع ہے۔ دوستو، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ہر ایسے انسان سے بچیں اور اپنے ایمان کو بھی بچائیں جو ہمارے عقیدے کو خراب کر دے اور ایمان کو چھین لے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات دیے تھے، مثلا خطرناک بیماریوں میں مبتلا بیمار کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے بنے پرندوں میں پھونک مارنے سے ان کا زندہ پرواز کر جانا، اندھوں کو بینائی لوٹا دینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایک سچے نبی کے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کیا ان معجزات کا ظہور کیسی چھوٹی مسیح یا کذاب شخص سے ہو سکتا ہے؟ دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم ان سب باتوں کا کتابی مطالعہ کریں، علماء سے پوچھ کر کتاب خریدیں اور مطالعہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کی ایمان کی حفاظت کرے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔